بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت ہفتم مضمون اردو بریچ کورس کی دوسری دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ بریچ کورس سے ریلیٹڈ نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم یہ دوسرے دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں ہم مہارت اور تصور میں جب دیکھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے کہ حرف کی تبدیلی دیکھ کر الفاظ بولنا، پڑھنا اور لکھنا، یعنی حرف میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کریں گے تو اس الفاظ کو کیسے بولتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں اور کس طرح سے لکھتے ہیں، اس سرگرمی میں ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ تو نیچے دیکھیں گے آؤ معلوم کرے میں، تو ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ الفاظ سے نقطے ہٹا کر لفظ میں تبدیلی کو سمجھائیے۔ یعنی یہاں پر جو ہے کچھ لفظ دیے گئے ہیں اور ان لفظوں سے ہم کو نقطوں کو ہٹانا ہے اور ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ جیسے درج ذیل الفاظ میں سے حرف پر سے نقطے ہٹائیں گے تو کیا بامعنی الفاظ تیار ہوں گے؟ ہاں، بامعنی لفظ تیار ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک لفظ دیا گیا ہے ازہر، اگر ہم اس پر سے نقطہ ہٹا دیں گے تو وہ ہو جائے گا اطہر۔ تو اس طرح سے ہم کو اس سرگرمی میں الفاظ سے نقطے ہٹانے ہیں اور اس کے بعد جو نیا لفظ بنے گا اس کو ہمیں لغت سے تلاش کرنا ہے، لغت میں دیکھنا ہے اور اس کے معنی ہم کو تلاش کرنے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں نیچے آؤ اہلیت پیدا کرے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ذیل کے الفاظ بغیر نکات کے لکھ کر بامعنی لفظ بنائیے۔ یعنی جو ذیل میں 3 لفظ دیے گئے ہیں ان سے ہم کو جو نکات ہیں یعنی جو نقطے دیے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے اور جو بامعنی لفظ تیار ہوگا وہ ہمیں لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پر دیا گیا ہے دغا، دغا سے آپ کو نقطہ ہٹانا ہے۔ جمال، جمال سے آپ کو نقطہ ہٹانا ہے اور اس کی جگہ نیا لفظ لکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے خر، خر سے بھی آپ کو جو ہے نقطہ ہٹانا ہے اور اس کی جگہ آپ کو نیا لفظ لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر آپ سے کہوں کہ میں خر کی جگہ پر نقطہ ہٹاتا ہوں۔ خر کہتے ہیں خورشید یعنی سورج کو۔ اگر میں یہاں سے خر سے یعنی خے سے جو ہے نقطہ ہٹاتا ہوں تو وہ ہو جائے گا حور۔ حور آپ کو پتہ ہے کہ حور جنت کی سب سے خوبصورت عورتیں ہیں جو جنتی کو اس کی خدمت کے لیے دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے یہ نیا لفظ بنے گا نیا لفظ بنے گا حور۔ حور کی جگہ اگر نقطہ ہٹانے پر نیا لفظ کیا بنے گا؟ حور۔ تو اسی طرح سے آپ کو یہ دو نئے لفظ یہاں پہ بنانے ہیں۔ اب ہم نیچے دیکھتے ہیں، آؤ مشق کریں۔ لفظ سے نقطے ہٹا کر بامعنی لفظ تیار کرو۔ یعنی نیچے جو ہے آپ کو کچھ لفظ دیے گئے ہیں یا کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان سے آپ کو جو ہے نقطے ہٹانا ہے اور اس کی جگہ پر آپ کو جو نیا لفظ تیار ہوگا وہ آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ پہلا دیا گیا ہے آپ کو ظاہر۔ ظاہر سے ہم اگر نقطہ ہٹائیں گے تو وہ ہو جائے گا طاہر۔ ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا وہ؟ طاہر۔ اسی طرح سے یہاں پر چوتھا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ زخم۔ زخم سے اگر ہم دونوں طرف سے نقطہ ہٹائیں گے تو وہ ہو جائے گا رحم۔ تو اسی طرح سے آپ کو جو دوسری مثالیں دی گئی ہیں ان سے نقطے کو نکالنا ہے، ہٹانا ہے اور نیا لفظ تیار کر کے اپنی بیاض یا کاپی میں لکھنا ہے۔
اب ہم اپنے بائیں جانب دیکھیں گے کہ آؤ تخیلاتی بنے یا چیلنج جو آپ کو دیا گیا ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی ایک درسی کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے یا آپ کے بھائی بہنوں کے پاس موجود ہے وہ کتاب لینا ہے، یا آپ کے پاس کوئی رسالہ ہوگا، میگزین یا اخبار، کسی میں سے بھی آپ کو جو ہے کچھ الفاظ لکھنا ہے، دیکھ کر آپ کو لکھنا ہے اور ان الفاظ سے پھر نکات کو ہٹانا ہے اور بنے ہوئے الفاظ کو پڑھتے ہیں اور لغت سے ان کے معنی تلاش کرتے ہیں۔ یعنی آپ کیا کریں گے، کسی کتاب سے، کسی رسالے سے، کسی میگزین سے یا اخبار سے کچھ ایسے الفاظ لکھیں گے جس کے اوپر نقطے لگے ہوں گے، اور نقطوں کو ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نئے لفظ بنتا ہے اور اس کے ہم معنی لغت میں تلاش کریں گے۔ یعنی ہم ایسے ہی الفاظ کا انتخاب کریں گے جو نقطے ہٹانے کے بعد وہ بامعنی لفظ بنے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ لفظ یہاں پر بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے یہ لفظ بنیں گے۔ جیسے پہلے یہاں پر ایک لفظ ہے میرے پاس میں، دشت۔ دشت کہتے ہیں جنگل کو، اور اگر میں یہاں سے نقطے ہٹا دوں گا تو یہاں پر میرے پاس ہو جائیں گا دست۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، یعنی ایک بامعنی نیا لفظ جو ہے ہمارے پاس تیار ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر ہے دوسرا ایک مثال کے تو مثال ہے دوسرا لفظ فضل۔ فضل کے معنی ہوتے ہیں مہربانی یا رحم کے۔ اگر میں ضاد پر سے نقطہ ہٹا دوں تو وہ ہو جائیں گا فصل۔ فصل کہتے ہیں اناج یا پیداوار کو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح سے آپ کو یہ دوسرے دن کی سرگرمی کرنی ہے۔ پہلے آپ کو اوپر آؤ اہلیت پیدا کرے، یہاں پہ 3 نئے الفاظ لکھنے ہیں نقطے کو ہٹا کر۔ اس کے بعد میں آؤ مشق کرے، یہاں پر جو آپ کو الفاظ دیے گئے یا لفظ دیے گئے ہیں ان کے نئے لفظ بنانے ہیں۔ اور تیسرا کام آپ کو آؤ تخیلاتی بنے، اس میں سے آپ کسی بھی کتاب سے کچھ الفاظ لے کر ان سے نقطہ ہٹا کر نئے الفاظ کو آپ کو بنانا ہے۔ تو یہ آپ اپنی بیاض یا کاپی میں اس کو لکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ جب بھی آپ کے ٹیچر آپ سے مانگیں گے اس وقت آپ کو لا کر اسے آپ کے ٹیچر کے پاس دینا ہے۔ تو اس طرح سے آج کی ہماری یہ دوسرے دن کی سرگرمی مکمل ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سرگرمی پسند آئی ہوں گی۔ کل دوبارہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔